الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما كان جواب قومه پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا الا ان قالوا سوائے یہ کہ کہا قالوا اقتلوہ او حرقوہ کہنے لگے اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو جلا ہی ڈالو فانجاہ اللہ من النار پھر نجات دی اس کو اللہ نے آگ سے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں بہت سی ایمان لانے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 24 ہے، اور ہم سورہ العنکبوت جب شروع سے پڑھ رہے ہیں تو ہر بار یہ بات دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ بیسک مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں آزما کے دیکھ رہا ہے کہ کون ہم میں سے اللہ کا فرما بردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد وحید ہے، اس کے علاوہ حقیقت میں اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ ہمارا اصل دنیا میں آنے کا پرپز یہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بار بار سمجھایا ہے۔ اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کے دلائل سمجھائے، اور ان کے زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے تھے، ان کی قوم کے بہت سے طریقے تھے، ہم وہ طریقے بھی کچھ تفصیل سے سن چکے ہیں پرانی کتابوں کی مدد سے بھی اور آثار قدیمہ اور مختلف دوسرے ذرائع سے، کہ وہ ایک مشرک اور بت پرست قوم تھی، اور ان کے اندر بہت سے طرح طرح کے رسم و رواج تھے جو اللہ کے حکم کے خلاف تھے، اور ان سے طرح طرح کے مفسدات یعنی خرابیاں اور گڑبڑیں پیدا ہوتی تھیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ آپ کے یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، اور اس کو درست کر لیں ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے، اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت کا فائدہ آپ کو حاصل ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ بہت تفصیل سے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ باتیں آئی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تو اب قوم نے اتنا اچھا، جو اللہ کے ایک نبی سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا، یاد رکھیں، نبی سے بہتر کسی کا انداز تبلیغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے انبیاء کو پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے، اور وہ مثالی شخصیت ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں نبی۔ تو اللہ کے اور پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام بہترین انہوں نے طریقوں سے سمجھایا، بہت اچھی تقریر کی، ایک دفعہ نہیں بار بار کی، دلائل دیے طرح طرح کے، لیکن جو بگڑی ہوئی قوم تھی اس کا جواب کیا تھا؟ اس میں کوئی قبولیت کے آثار نہیں تھے۔ انہوں نے آگے سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جو ہے اس طرح نہیں ہے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے حقیقتاً، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کو قتل کر ڈالو، اس کی زبان بندی کر ڈالو، اس کی زبان کھینچ ڈالو، اس کو جلا دو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی قوم کا کسی بات پہ متفق ہو جانا اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چاہے پوری قوم بھی متفق ہو جائے ایک بات پہ، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک وہ بات ہے جو اللہ نے کہی ہے اور اس کے رسولوں نے سمجھائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوری قوم بھی ہو سکتا ہے کسی غلط بات پہ متفق ہو جائے، یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، انبیاء کی سیرتوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو اور اکثریت تو عام طور پر غلط باتوں پہ ہی چل رہی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ پاک قرآن میں سمجھاتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے پیارے نبی اور
قوم نے کہا یہ دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، ہمارے متفقہ عقائد کا انکار کرتا ہے. یہ ابراہیم نامی نوجوان جو ہے، پوری قوم اس بات پر انہوں نے ایگری کر لیا کہ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتے. وہ یہ باتیں سننا پسند نہیں کرتے تھے. اصل میں ان باتوں کا اس قوم کے پاس جواب نہیں تھا. دلائل کے میدان میں وہ ان کو نہیں ہرا سکتے تھے. دلائل تو ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے سچے صاف ستھرے دلائل تھے، حق بات پہنچا رہے تھے. تو جب وہ دلائل سے عاجز ہو گئے اور سچی بات ان کو سمجھ آ گئی، ان کو یہ بات سمجھ گئے وہ کہ کیا ٹھیک رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں سر جوڑے اور سر جوڑ کے کہا کہ کہتا تو ٹھیک ہی ہے، واقعی ہم ہی ظالم ہیں. ان کو سمجھ آ گئی، یہ سمجھ آ جاتی ہے. یہ اللہ کی انسان پر حجت پوری ہوتی ہے. اللہ پاک خام خواہ میں سزا نہیں دیتا، حجت پوری کرتا ہے. اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. جب سمجھ میں آ جائے تو مان جاؤ، یہ تقاضا ہے حق کا. جب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اس کو مان جاؤ، اب اس میں حجتیں نہ کرو. کیونکہ اللہ قرآن میں بتاتا ہے ہمیں کہ انہوں نے سر جوڑے اور کہا کہ واقعی ہم لوگ بڑے ظالم ہیں. یہی کہا نا جی، آپس میں ایک دوسرے کو کہا واقعی تم لوگ ہو تو ظالم. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو سمجھ گئے. اسی طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وجحدوا بها واستيقنتها، یہی آتا ہے جی. اس نے ہماری نشانیوں سے جھگڑا کیا، حالانکہ اندر سے اس کو یقین تھا کہ یہ سچا ہے. اس کو پتہ تھا یہ سچی ہے. اس بدبخت کو پتہ ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ پتہ اس کو چل جاتا ہے. پھر وہ طرح طرح کے بہانے لگاتا ہے. وہ کیا بہانے، ان میں سے بعض کا ذکر ابھی ابراہیم علیہ السلام کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن قوم سمجھ گئی اور سمجھنے کے باوجود ان کو لگا کہ نہیں. اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، حقیقی تبدیلی. بہت سے اپنے کام چھوڑنے پڑتے ہیں اور بہت سے نئے کام کرنے پڑتے ہیں. بہت سے دنیا کے برے غلط فائدے ان سے جان چھڑانی پڑتی ہے، اور بہت سے ایسے نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں، یا نقصانات کا اندیشہ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جو انسان نہیں برداشت کرنا چاہتا. ہوتا یہی ہے. اور ایسا ہوتا دنیا پرستی کے پیچھے. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سنگل موسٹ امپورٹنٹ ریزن، واحد اصلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان، اور کچھ نہیں ہوتا. ہوتی ہے ہمیشہ دنیا. جس کو آخرت کی سمجھ میں آ جائے اور جس کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے بعد ایک آخرت بھی ہے، اور آخرت کیا ہے وہ تو ہم تفصیل کا موقع نہیں آج، تو پھر وہ کبھی، جس کے واقعی دل میں آخرت آ جائے، وہ کبھی دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دیتا. وہ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت میں اس کا بالکل یقین پختہ ہو. ٹھیک ہے، بہرحال تو قوم نے کہا کہ اس کو مار ڈالو. مار ڈالنے میں تو متفق ہو گئے. اس میں اختلاف تھا کہ ایسی گردن کاٹ دیں یا اس کو کوئی سخت عبرتناک قسم کی سزا دیں. جلا ہی ڈالیں. جلا کے مارنا ذرا خوفناک بات ہے، کافی بہت بری بات ہے. تو انہوں نے بہرحال آخرکار یہی طے کیا کہ اس کو جلا کر، اور بھی اگر کوئی اندر قوم میں ایسا دیوانہ بیٹھا ہے نا، سرفراہ، جو قوم کے خلاف بات کرنے کی جرات کرتا ہے، تو ان کو بھی ذرا عبرت ہو جائے کہ آئندہ کوئی ایسے بات نہ بولے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کریں گے، اس کو پوری قوم کے سب کے سامنے جلا دیں گے، زندہ جلائیں گے اس کو. ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا روشن الاؤ انہوں نے جلایا. خوب لکڑیاں اور ایندھن اس میں اکٹھا کیا. بہت دنوں تک اس کو دہکاتے رہے کہ اچھی طرح جو ہے آگ تیز ہو گئی. شعلے خوب بھڑکنے لگے، انگارے خوب چٹکنے لگے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ اتنی گرم ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دھکا کون دے اس میں. ٹھیک ہے، تو دو باتیں آتی ہیں روایت میں، قرآن پاک سے بھی اس کی اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے یا تو روایتوں میں آتا ہے کہ منجنیق میں ان کو بٹھا کے باندھ کے، جیسے غلیل ہوتی ہے نا، ایک بڑی سی بہت بڑی منجنیق، اس طرح غلیل کی طرح سمجھ لیجیے، مشین تھی اس زمانے کی، تو منجنیق میں ڈال کے اس میں پھینکا. ٹھیک ہے، وہ بڑے ان کے انجینئرز نے مہارت سے بنائی ہوگی کہ جب کتنے فاصلے سے جو کس ٹریجیکٹری پہ، کس اینگل پہ وہ گیا، وہ جائے اور جا کے نوجوان اس میں جا کے آگ میں سیدھا اس میں گرے، تو دائیں بائیں نہ گر جائے، فائدہ کیا. تو کافی مہارت سے بنائی ہوگی. اور بعض روایتوں میں، بعض قرآن پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی بہت طویل، کوئی اونچی بہت دیوار بنائی اس آگ سے اتنی دور کہ اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو چڑھا کے اس آگ میں دھکا دے دیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم. تو یہ
انہوں نے اپنی طرف سے یہ کام کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا. جب انہوں نے آگ میں پھینکا تو اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا. اب کیسے بچایا؟ تو قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. اور روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور بہترین خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا، لیکن کوئی اور شخص اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا. باقی لوگوں کے لیے سلامتی نہیں بنی، وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جیسے اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے. اور ٹھنڈی بھی ایسی برف کی طرح نہیں ہو گئی کہ جو نقصان پہنچا دے، بلکہ وسلام کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سلامتی اور جو ہے بہت خوشگوار ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئی، مگر آپ کے کپڑے نہیں جلے اور آپ کی جلد نہیں جلی. کپڑے جل جاتے تو اچھی بات نہیں تھی اللہ کے نبی کے لیے. اللہ نے اپنے نبی کا اکرام فرمایا، کپڑے بھی نہیں جلے اور آپ کی باقی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جن رسیوں سے باندھا ہوا تھا وہ آنن فانن جل گئیں. یہ بھی آتا ہے روایت میں، واللہ عالم. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ امت کا ہمیشہ اتفاق رہا ہے کہ ایسے ہوا ہے. تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے. ہاں، آج کے دور میں بعض اقلیت پرستوں نے اس معجزے کا انکار بھی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ کوشش تو کی تھی لیکن وہ آگ میں پھینک نہیں سکے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اوپر سے بارش ہو گئی، ایسا بھی خیال ہے. بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی روایت میں یہ بات نہیں آتی، نمبر 1. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. آگ صرف اس لیے جلاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس جلاؤ. پانی اس لیے ڈبوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ڈبو. ٹھیک ہے. جب اللہ کا حکم ہو تو یہی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر چیز کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چھری کاٹتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے مت کاٹو. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سنا ہے ہم نے بھی کہ وہ انہوں نے کوشش کی، نہیں کاٹ سکے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی سمندر تھا یا کوئی دریا تھا بہت بڑا، جس میں لاکھوں کی افواج ڈوب گئیں اور پورے بنی اسرائیل خیریت سے اس میں سے پار ہو گئے. ہے نا، یہ آنکھوں دیکھے واقعہ ہوا اور سب کے سامنے واقعہ. اور اللہ پاک قرآن میں بتاتا ہے، اور اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ بوڑھا اور سفید بالوں والا، ہڈیاں گھل جانے والا ایک شخص اور اس کی بیوی بانجھ ساری عمر کی بڑھیا، اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا. ایک دفعہ نہیں، یحییٰ اور علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت ان کی بیگم صاحبہ کے یہاں پیدا ہوئے علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے، وہ بھی بڑھاپے میں اور بانجھ پن کی حالت میں پیدا ہوئے. ہے نا. پھر اللہ پاک قرآن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک عورت ایسی بھی ہم نے چنی کہ جس کو ہم نے بغیر شوہر کے بچہ دے دیا، وہ بھی تھا. ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان فزیکل لاز سے نعوذ باللہ قید نہیں ہو گیا. اللہ کی پاورز اس سے کم نہیں ہوتی. اللہ کا کام یہ ہے کہ حکم کرنا ہے کن اور وہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے، قرآن میں آتا ہے، نہ ماں تھے نہ باپ تھے، مٹی سے بنا دیا. اب اس کے اندر اگر دیکھیں اس جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہی ان کا اصل میں تصور یہ ہے کہ عقل کی گرفت میں ہر چیز آ سکتی ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ پھر زندگی کیا چیز ہے. آج تک کوئی شخص نہیں بتا سکا کہ زندگی ہے کیا. یہ کیا چیز ہے جو ایک آپ کو 2 روپے کی یا 10 روپے کی ایک گولی مار دو ایک شخص کو تو وہ اس میں سے وہ چیز نکل جاتی ہے نا، یا گردن کاٹ دو تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. اور وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی آ جاتی ہے. پتہ نہیں کس مرحلے پہ آتی ہے. ہاں حدیث میں پتہ چلتا ہے ہمیں، لیکن ایک چیز ہے جو ایک بچے میں آ جاتی ہے، اور کسی میں آتی ہے کسی میں نہیں آتی. کوئی مردہ پیدا ہوتا ہے، کوئی زندہ پیدا ہوتا ہے نا. یہ وہ چیز ہے جو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہی قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وہ ہم کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ روح کیا چیز ہے، اس کی کیا کمبینیشن ہے، یہ کیا کس چیز سے بنی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. زندگی آج بھی اتنا ہی بڑا راز ہے جتنی آدم علیہ السلام کے پیدائش کے دن راز تھا. ہے نا. انسان اس سے اتنا ہی ناواقف ہے. تو اس لیے ہر چیز ہماری عقل نہیں جانتی. وہ کچھ دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وہ اتنے ہاتھیوں کا لشکر آیا اور چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور انہوں نے کنکریاں مار کے وہ سارے پورا لشکر مار ڈالا. 60,000 کا لشکر لایا تھا ابراہا، 60,000.
اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اس پہ میزائل پھینکے، وہ پتھر بھی چھوٹے پنجوں میں دبے ہوئے تھے، کوئی یہ نہیں تھے کوئی 20 فٹ لمبا غوری میزائل نہیں تھا 50 فٹ لمبا، ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اس سے مار ڈالا، ہے نا. تو یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے یہ. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عقل ہر چیز کو گرفت میں لا سکتی ہے تو یہ اس کی اپنی بیوقوفی ہے. ایسا نہیں ہے. ہماری انسانوں کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں اصل میں. تو اگر انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے تو کبھی تکبر اس کے دل میں پیدا نہ ہو. تو ہر چیز میں خواص اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اللہ ان خواص سے عاجز نہیں ہو گیا. جب چاہتا ہے ان میں تبدیلی کر دیتا ہے، اب بھی کر دیتا ہے، اب بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو آج کی زندگی میں بھی لوگوں کو پیش آتے ہیں، اور یہ اللہ کے کام ہے. اس کی مثالیں بے شمار. ایک تو یہ بات ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ. معجزات کا انکار آج کے اقلیت پرست، خصوصاً جو منکرین حدیث ہیں، وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ان کے آقا جو انگریز ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتے، لہٰذا ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتے. تو معجزات کی جو ہے تعویل کرنا یا اس کو یا یہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اللہ پاک چاہے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اس سارے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو مفسرین نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، اور اس میں 4 بڑی اہم باتیں، جو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں 4 ان میں سے عرض کرتا ہوں جو مفسرین نے لکھی ہیں. وہی میری اپنی طرف سے نہیں ہیں، لیکن بہت اچھا لکھا ہے بعض مفسرین نے. کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک قوم میں پیدا ہوئے، مشرک باپ کے فرزند تھے. ان کا گھر بت گری کا مرکز تھا. ان سے شرک کا اور بت پرستی کا سب سے بڑا گڑھ کون تھا؟ ان کا گھر تھا. ٹھیک ہے. جس میں وہ پیدا ہوئے. لیکن جو ہی ان پر حقیقت روشن ہو گئی کہ بھئی توحید اصل ہے اور شرک غلط ہے، اکیلا اللہ جس کی بات ماننی چاہیے، اکیلے اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے گھر کو، اپنی قوم کو اور اپنی تمام ارد گرد کے خیالات کو رد کر دیا اور خود کو توحید کا علم بردار بنا لیا. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر کی جو شاہانہ کہتے ہیں، وہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کے وزیر مذہبی امور تھے. وزیر بہت بڑے تھے، وہ تھے چیف پجاری تھے، اور بہت بڑے جناب امیر کبیر، اور دربار میں بہت اونچا مقام حاصل تھا. تو اس سب شاہانہ زندگی کو، اپنے کیریئر کو، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ کر ایک مشکلات بھری زندگی اپنے لیے چن لی، اس لیے کہ وہ حق تھی اور وہ اللہ کی راہ میں تھی. اور یہ باقی سب آسانی والی زندگی اور آرام والے کام، مزے، عیش و آرام، گھر کا سکون، یہ باطل راہ میں تھا، اور یہ اللہ کے لیے اللہ کو ناپسند تھا، جس اکیلے اللہ کی انہوں نے ماننی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، یہ اہم بات ہے بڑی. ہر نوجوان کو ایک یہ معاملہ پیش آتا ہے، یقین کریں یہ معاملہ اس کو پیش آتا ہے کہ کیونکہ جب آدمی نوجوان ہوتا ہے نا تو اس کا بھی ضمیر زندہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں بڑے آئیڈیلسٹک خیالات ہوتے ہیں. اس کے دل میں کیا کہنا چاہیے، مثالی زندگی گزارنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی کی تلخ حقیقتوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، تو اس کو یہ بات اس کے بڑے بڑے خاندان والے، دوست یا سینئرز کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، احباب، وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ کیا نا تو مارا جائے گا، اس معاشرے میں تیرا گزارا نہیں ہونا. اگر تو نے ہمیشہ سچ بولا نا تو چلے گا نہیں، تھوڑی بہت بےمانی کر لیا کر. اگر قوم کے رسم و رواج پہ نہ چلا اور اللہ رسول کی بات پہ اصرار کرتا رہا تو تیرا بڑا پیچھے بھی رہ جائے گا، ناک کٹ جائے گی، بڑے نقصانات ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا مالی اعتبار سے بھی، سوشل اعتبار سے بھی. مالی اعتبار سے تم امیر، تم مال نہیں کما سکو گے، اور یہ تقریباً سچ بھی ہے، اٹس ناٹ رانگ، یہ غلط بات نہیں ہے. اور سماجی اعتبار سے تو نکو بن جائے گا، اور بہت سے تجھے نقصانات، دنیا کے بہت سے نقصانات ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اکثریت نوجوانوں کی، بلکہ میں کہوں گا 99% لوگ وہ
بالآخر یہ فیصلہ کرتے ہیں 20-25 سال کے درمیان، یہ تقریباً آپ کہہ لیجیے 18 سے 25 کہہ لیجیے گیو اور ٹیک فیو ایئرس، وہ آخر کار یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، سچ اچھی چیز ہے، حق بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس پہ چلے تو ہم مارے گئے، تو اس لیے اس کو وہ چوم کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اس کا عزت کریں گے، احترام کریں گے، مگر چلیں گے انہی طریقوں پہ جن پہ معاشرہ چلتا ہے اور خاندان چلتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت بےمانی کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے، اور اب تھوڑی سے بہت میں وہ کب تبدیل ہوتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑی سے بہت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی اپنے ضمیر کے خلاف اور سب سے بڑھ کر اللہ کے اور احکامات کے خلاف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف پوری عمر گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ اچانک وہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میری ساری زندگی غلط تھی، وہاں سے اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس نے ساری عمر گھاٹے کا سودا کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ غلط تھا، اور اس وقت اس کو ریورس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صحیح ٹائم پہ صحیح چوائس اختیار کی، اور اللہ نے یہ ہمیں دکھایا ہے، یہ بات اللہ بتا رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتائی، اور اللہ نے بتایا کہ ہاں اس شخص کی چوائس ٹھیک تھی، اور اس کو اللہ نے رہتی دنیا تک وہ کچھ دیا جو کسی اور انسان کو نہیں ملا، ہے نا۔ یہ اب آپ کی ہر نوجوان کی چوائس ہے یہ کہ حق والی زندگی گزارنی ہے یا اور اس کو سفر کرنا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، سورہ عنکبوت کا موضوع یہی ہے، حق والی زندگی گزارو اور اس کو سفر کرو، یعنی اس کو برداشت، اس کے راہ میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرو، ہے نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، یہ سورہ عنکبوت کا خلاصہ ہے، وہ ہر آیت ہی خلاصہ ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ہے نا، بار بار اللہ ہر آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ پیکج ہے، پیکج میں جنت ہے، بس آخر میں جنت ہے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا پہلے بھی ہو سکتا ہے آزمائش آئیں، ہو سکتا ہے کچھ آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کوئی آسانی بھی آ جائے، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ تو ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ اب ابراہیم علیہ السلام اس سورہ عنکبوت پہ صحیح عمل کرنے کی پریکٹیکل ایک مثال ہے۔ ان کو یہاں تک یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلی؟ بس ابراہیم دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سلیم الفطرت انسان تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شاید یہ بات تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہوگی، یہ ابھی آگے پڑھیں گے، اس پہ مفسرین نے کلام کیا ہے، اب یہ جب آئے گا نا فآمن لہ لوط، تو مفسرین نے وہاں پہ بڑے اچھے بات تفسیر کیا، آج شاید ہم نہ وہاں پہنچ سکیں، لیکن یہ آدمی کے دل میں آتی ہے، جب وہ لڑکے اس قوم کے جب لڑکے بڑے ہوتے ہوں گے 18-19 سال کے، سوچتے نہیں ہوں گے یہ بت کیا ہے جن کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، بعض لوگوں کو ہم ذلیل کر کے رکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہمارے جو ہیں سپہ سالار ہیں، اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے افسران ہیں، ان کے آگے قوم جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، اور یہ طرح طرح کے ان کے ساتھ قوم کو استحصال کر رہے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا تھا اس قوم میں، اور اس کی کئی آثار قرآن میں ملتے ہیں، تو وہ سوچتے ہوں گے، لیکن پھر اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کے سلال پہ آدمی ہوتا ہے، ہر نوجوان، یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہر نوجوان کو یہ چیز پیش آتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر وہ اس کو اوائڈ کرتا ہے، وہ اس پہ پڑھتا ہی نہیں ہے، جب پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ زندگی اس کی گزر جاتی ہے، آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے بھائی جان یہ تو آپ نے بڑا نقصان کا اٹھایا ہے نا۔ تو یہ بات ہے نمبر 1، یہ پہلا سبق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرنے والا کام وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، اور یہ مفسرین بیچاروں نے بھی وہی کہا ہے جو قرآن کہتا ہے، اس میں کوئی شک ہے کسی کو، ہے نا۔ باپ نے کہا تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، سب وہ قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو تیری ہمت کیسے ہوئی تو یہ کہنے کی نکل جا میرے آگے بات نہ کر، یہ سب ہوا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے سب برداشت کیا۔ نمبر 1 یہ پہلا سبق، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ دوسرا سبق بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ تو آپ کو پہلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے عیش و آرام، فائدے، سہولتیں چھوڑ کر بعض اوقات بسا اوقات اکثر اوقات دین کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ ٹھنڈا میٹھا معاملہ نہیں ہے، اس میں خاصا ٹف ہو جاتا ہے، بعض اوقات سخت ہو جاتا ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں، آخر میں جنت ہے، اصل بات یہ ہے۔ اچھا یہ نمبر 1 بہت اہم ترین سبق ہے۔ نمبر 2 اور نو لیس اتنا ہی اہم بات ہے، ابراہیم علیہ السلام تمام مذاہب کے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، تینوں، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام، ان تینوں کو ابراہیمک ریلیجنس کہتے ہیں، ہے نا، اور تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہی از دا اونلی پرسن، وہ واحد آدمی ہے، یعنی
یا اپنے بیٹوں وغیرہ کے سمیت جن کو سب بہت احترام کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں. اور آپ کی جلالت قدر میں کسی کو شک بھی نہیں ہے. بے انتہا جلیل القدر انبیاء ابو الانبیاء ہیں، اور اللہ نے جتنی ان سے محبت کا اظہار قرآن میں کیا کم ہی کسی سے کیا ہے نا. بہت زیادہ اللہ کو ان سے محبت تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا. ٹھیک ہے، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں سے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا. حالانکہ ان کو بھی آزمانا تھا. اگر ابراہیم جیسے زبردست بندے کو، دنیا کے اخیر آدمی ہے نا، جو انبیاء کے بھی جو ٹاپ 5 افراد ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ان میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، ہے نا، جو سمجھا جاتا ہے کہ سب سے بڑے جو اولو العزم 5 انبیاء ہیں ان میں سے ابراہیم علیہ السلام. تو بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے. مختلف علماء کی رائے ہیں. تو اور اللہ کو ان سے اللہ کے دوست ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، ابتلا میں ڈالے گئے. اور جب تک ان آزمائشوں میں خود کو کندن ثابت کر نہیں دیا، اس وقت تک امامت کے منصب پہ فائز نہیں ہوئے. امامت کے منصب پر اس وقت فائز ہوئے جب انہوں نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دکھایا کہ ہاں بھائی میں ہر آزمائش میں پورا اترا. ہر آزمائش میں انہوں نے 100 بٹا 100 نمبر لیے، ہے نا. تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، پھر ہوا. ٹھیک ہے، یہ آدمی پھینکا گیا نا. دیکھیں اتنی بڑی آزمائش تو، اور قوم سے لڑائی جھگڑا ہوا نا، قوم سے دشمنی مول لی نا، احسان کام تھوڑی ہے. روز تانے سنتے ہوں گے. یہ ایسے تو نہیں ہو گیا ہوگا ایک دن میں کہ ابراہیم نے کہا میں اللہ پہ مان لیتا ہوں، نے کہا آگ میں پھینک دو، چلو جی باہر آ گئے. گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ، اس پہ مہینوں اور پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا، ہے نا. روز تانے سنتے ہوں گے، روز گالیاں سنتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ مار پیٹ بھی دیکھی ہوگی. اللہ نے تفصیل نہیں بتائی. ہوا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو، ہوتا ہے، بہت کچھ دیکھا ہوگا. تو اس سب سے گزر کر وہ اللہ کے بندے پھر ان کو امامت کا منصب ملا ہے. تو اگر ان کا یہ معاملہ ہے تو پھر وہ جو فارسی میں کہتے ہیں ہما شما کی کیا حیثیت ہے، میں اور آپ کی، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ہم یہ ایسی زندگی کی خواہش ہی کیوں کریں کہ جس میں کوئی آزمائش نہ ہو. دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. لیکن بہرحال آزمائشوں کے ڈر سے یا اس بات سے کہ قوم ہماری مخالفت کرے گی، ہم حق کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہیں، پھر ہم کس کے طریقے پہ ہیں؟ ان کی قوم کے طریقے پہ ہیں. نعوذ باللہ، ساول اللہ، ہے نا. ایسے ہی ہے نا. یہ دوسری بات. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 وہ یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت کے راستے میں انہوں نے بڑے ہی کٹھن مصائب کا سامنا کیا. آگ کے علاوہ میں کودے، بالکل اور طرح طرح کی مشکلات دیکھی، ہر طرح کی. وطن چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، کیریئر برباد ہوا ان سو کالڈ. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بعد اگلا وزیر مذہبی امور کون بنا تھا؟ کسی کو نہیں پتا، ہے نا. اگلا سپہ سالار کون بنا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. کس کا کیریئر آج تک شائننگ کیریئر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا. تو اللہ نے ان کو کیسا اٹھایا، وہ اللہ کا کام ہے. دنیاوی اعتبار سے انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ برباد کر دیا اللہ کے راہ میں. ٹھیک ہے، ان کے استقلال میں، ان کی استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، جسے اللہ یقین کی قوت عطا فرما دے، وہ تکلیفوں کے بڑے بڑے طوفانوں کے آگے کھڑے رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں. معافی نہیں کہا ہوگا معافی مانگ لے ابراہیم، یار چھوڑ دے بھائی ابراہیم، معافی مانگ لے بس، کافی تو نے کر لیا، بس بڑی تبلیغیں کر لی، چھوڑ دے بس. ٹھیک ہے، انہوں نے، وہ جھکتے نہیں، باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں. وہ ہر مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس مصیبت پہ ان کو اللہ فتح دیتا ہے، یہ شہادت دیتا ہے. کیا ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت جس کا ترجمہ ہے کہ تم جس چیز کی ہمارے لیے خواہش کرتے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے نا. جو کچھ تم ہمارے لیے چاہتے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. یا تم چاہتے ہو ہم مارے جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے، ورنہ اللہ ہمیں فتح دے دے گا. حق کے رامت 2 ہی آپشن ہیں، ہے نا، فتح یا شہادت. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے شہادت کر لی تھی ایکچولی، قوم نے آگ میں پھینک بھی دیا، اللہ نے بچا لیا. دیٹ واز ہز چوائس، اللہ کی مرضی تھی. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ مشکلات کے آگے گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ کے جو معاملہ ہے اس میں کمپرومائز نہیں کرنا. یہ تیسرا سبق ہے جو ہمیں مداہنت نہیں کرنی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم تھوڑی سی مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں گے، کچھ ان کی تم مان لو یہ تمہاری مان لیں گے.
تو کر تو صحیح. دوسری جگہ کیا ہے سورہ اسراء میں جو آتا ہے کہ اگر اے نبی ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، کہ تم تھوڑا بہت اگر ہم تمہیں پکا مضبوط نہ رکھتے، اور تم یہ قوت اور یقین اور اس بات تو اللہ کی طرف سے جاتا ہے 100%، تو تم تھوڑا بہت ان کی طرف ضرور جھک جاتے. اور یہ جھکنا بہت برا ہوتا، اچھا نہیں ہوتا. اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو حق اور باطل کا اشتراک نہیں پسند. حق اور باطل میں صلح نہیں ہے، ہو سکتی نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا حق اور باطل کے درمیان شراکت نہیں ہوتی کہ چلو جی صلح دوستی کر کے بیٹھ جائیں. حق والے بیچارے اگر اپنی بیوقوفی سے باطل میں کے ساتھ صلح کر دیں گے، باطل ان کو اپنے باطل کے رستوں پہ لے جائے گا. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کی بات مانو گے، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کے لے جائیں گے. سورہ آل عمران غالباً آیت 100 ہے یا 101 ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے ایمان والو، ہم نے اہل باطل کی بات نہیں ماننی، ہم نے خالص اپنے دین پہ چلنا ہے، چاہے جو مرضی آئے. رستے میں آتے ہی سارے یہ رستے کے لینڈ مارکس ہیں. یہ یاد رکھیے، اللہ کے رستے پہ چلنے کے یہ سنگھائے میل ہیں. سنگ میل کہتے ہیں کہ رستے میں آتے ہیں جی اب راول پنڈی 100 کلومیٹر، اس کا مطلب آپ ٹھیک رستے، لاہور سے پنڈی جا رہے ہیں تو آپ کا مطلب پنڈی کا رستے پہ ہی ہیں. پھر آ جائے گا تھوڑی دیر بعد اچھا جی 90 کلومیٹر، تو آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی آپ ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں. اگر آپ پنڈی کے رستے پہ جا رہے ہیں، اچانک آ جائے جی کہ کراچی 500 کلومیٹر، آپ کہو یہ تو میں غلط رستے پہ چل پڑا ہے نا، یا کوئٹہ، تو یہ آپ رستہ بھول کے کہیں اور چل پڑے. ٹھیک ہے، تو اس راستے کے یہ سنگ میل ہیں اللہ کے دین کے، جو ابراہیم علیہ السلام کو معاملے پیش آئے، جو انبیاء کو پیش آئے ہیں، جن کی مثالیں قرآن بار بار دے رہا ہے، وہ اس اللہ کے راستے کے سنگ میل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا سبق ہے جو ہمیں، تیسری نشانی ہے، تیسرا سبق ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے. چوتھی بات وہ لکھتے ہیں، مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، تقریباً میں حرف بحرف آپ کو پڑھ کے سنوں، میں نے کاپی کیا ہے لیکن ویسے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ وہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے ابتدا میں بالکل ایک کومپل کی طرح نازک دکھائی دیتا ہے. وَمَثَلُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ اور اس کی مثال، حق کی مثال انجیل میں اس طرح دی ہے، اخرج شطأہ، کہ پہلے وہ کومپل نکالتا ہے اور وہ بڑی نازک ہوتی ہے اور لگتا ہے کسی بھی ہوا کے تھپیڑے سے اکھڑ جائے گی بیچاری، اس کو کوئی ہوا اکھاڑ لے گی یا کوئی کسی درندے کا پاؤں آ جائے گا اس کو کچل دے گا. ٹھیک ہے، پھر اور ابتدا میں وہ بڑی حق والے بڑے کمزور اور بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور مخالفین جو ہوتے ہیں حق کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم کچل کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے وطن عزیز میں ایک صاحب تھے، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ایک صاحب فرمایا کرتے تھے میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی سمیت ہوا میں لٹک گئے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہم سمجھتے تھے واقعی میں جب ہوش سنبھالا 7-8 سال کا ہوں گا میں، تو وہ اتنے مضبوط تھے کہ کسی کو خواب میں نہیں آتا تھا کہ یہ بھی کبھی جا بھی سکتا ہے. ہمیں تو نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ لے گیا. پھر ایک بہت بڑا ملک تھا، ایک بہت بڑا ملک تھا کہ جس سے بڑی سلطنت دنیا میں شاید تاریخ انسانی میں نہیں گزری تھی سوائے چنگیز کی سلطنت. چنگیز کا ملک اور بھی بڑا تھا، ادروائز سیکنڈ بگیسٹ ایور، انسانی تاریخ کی سیکنڈ لارجسٹ ایور سلطنت تھی وہ. ٹھیک ہے، اور اس نے ملکوں پہ ملک ہڑپ کیے ہوئے تھے، اور جس ملک میں کبھی داخل ہوئے تھا وہ وہاں سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا. اب ہر جس ملک میں اس نے قدم رکھے اس ملک سے کبھی اس کو کوئی نکال نہیں سکا تھا، حتیٰ کہ اس نے غلطی کی اور ایک ایسے ملک میں قدم رکھ دیا کہ جہاں سے وہ نکلا نہیں، بکھر ہی گیا ٹوٹ پھوٹ کے، اس کا آج نام بھی نہیں ہے نا. کتنی بڑا وہ ایسا سوویت یونین کا نام لے کے ہمیں ڈراتے تھے سرخے جو تھے ہمارے بھائی، جو سرخ عاشق تھے سرخ پنے کے کمیونزم کے، ہمارے دوست ہوتے تھے دوست یار. وہ کہتے تھے، مجھے اچھی طرح نام کے ساتھ یاد ہے، میرے کلاس فیلو تھے دوست تھے، اور جی ابھی ہم روسی ٹینک آنے والے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، ہم تمہارے ساتھ کیا، تم مولویوں کے ساتھ کیا کریں گے. ہم نے بچپن میں اسکولوں میں یہ باتیں سنی ہیں، بہت ہوتا تھا، آپ لوگوں نے تو کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ سوویت یونین کا نام بھی نہیں رہا، اللہ نے اس کو بیچارے کو بالکل نام و نشان مٹا دیا. یہ انبلیویبل، ناقابل یقین بات تھی. میں نے آپ کو شاید بتایا یہ بات، بعض میں سے آپ لوگوں کو، بعض لوگوں کو بتایا کہ جب 26 یا 27 دسمبر 1979 روس کی افواج داخل ہوئی افغانستان میں، USSR کی، سوویت یونین کی، تو اگلے دن میری والدہ محترمہ اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جو ہے نا، یہ ان کو سب کو پتا تھا کہ وہ اصل میں پاکستان آنا چاہتا ہے اور گرم پانی اس کا ہدف ہے. روس کا کہیں گرم پانی نہیں ہے، روس کی کسی سرحد کے ساتھ گرم پانی نہیں لگتا، وہ سارے برفیلے جمے ہوئے سمندر ہیں.
گرم پانیوں تک آنے کی خواہش پیٹر اعظم کی بھی تھی جو 300 سال پرانا زار تھا. تو یہ روس کی پرانی خواہش ہے. تو سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستان آنا چاہتا ہے. ایوری بڈی نیو. کم ہمیں سب کو پتا تھا بارہ. تو میری اماں نے کہا کہ دیکھو روس ادھر پہنچ گیا, ہفتے 2 ہفتے میں پاکستان آ جائے گا یا مہینے 2 میں آ جائے گا, اس سے زیادہ افغانی بیچاروں نے کیا اس کے ساتھ لڑنا ہے. سب کا یہ خیال تھا, یہ بھی خیال تھا. گو کہ میرے والد کا کچھ اور خیال تھا, میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن خیر, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آج سے نا ہر نماز میں تم نے سلام پھرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے اللہ, اور روس کا خیال کر کے پڑھنی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میری عمر 11 سال تھی اس وقت, پورے 11 سال تھی. تو میں پڑھتا تو تھا, انہوں نے کہا 3 دفعہ پڑھنی. میں کہا 3 دفعہ پڑھ لیں گے. پڑھتا رہا, سال پڑھتا رہا, اور مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ ہوگا. ہم نے کہا چلو اماں نے کہا تو چلو پڑھ لو. اس کے علاوہ مجھے یقین تھا یہ کبھی ہوگا تھوڑی. ٹھیک ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں مانگتے ہوں گے, میں وہ اکیلا تو نہیں تھا. لیکن اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ نے تو غائب کر دی, برباد, ختم ہو گیا بیچارہ, ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے والد مرحوم فرماتے تھے کہ یہ 2 اقوام ہیں جن میں سے ایک کا ریکارڈ ٹوٹے گا. ایک کا ریکارڈ ہے کہ صحابہ کے بعد کوئی باہر والی قوت وہاں رہ نہیں سکی. یہ افغانیوں کا ریکارڈ ہے. صحابہ آخری قوم تھے جنہوں نے افغانستان کو پرماننٹلی فتح کیا, رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور روس کا ریکارڈ یہ ہے USSR کا کہ وہ جہاں داخل ہوا وہاں سے نکلا نہیں. ایک کا ریکارڈ تو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے دکھا دیا کس کا ریکارڈ ٹوٹا. خیر یہ تو الگ بات ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شروع میں حق کمزور ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا بڑے نقصان کا باعث ہے, اور مخالفین سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کو کچل دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش میں کامیابی بالآخر اہل حق کو دیتا ہے. بالآخر اللہ پاک اہل حق کو کامیاب کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کے حق میں بات کریں. ٹھیک ہے. اور آج ابراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا میں جو عزت ہے وہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے جی؟ ہوگا ابھی 8-10 منٹ اور ہے تقریباً. تو یہ اس سے سبق سیکھ لیں. اس پہ بہت اچھا ایک قصہ میں آپ سنا نہیں سکتا, ٹائم نہیں ہے. اشفاق احمد صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا اسی بات پہ, روس پہ اور اس سارے قصے پہ ایک قصہ انہوں نے نقل کیا ہے 1958 کا. بہرحال وہ بھی کبھی سنیں گے, لیکن وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ سوویت یونین جیسی تو طاقتور کوئی ملک ہی نہیں تھا. بہرحال اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اپنے وقت میں نمرود بھی بہت بڑا طاقت, کہتے ہیں بعض روایتیں بات ہے 250 سال اس نے حکمرانی کی تھی. 250 سال, چلو 250 سال نہیں کی, 25 سال کی ہو, 10 گنا گھٹا دیں, 25-30 سال بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ختم ہو گیا اور آج اس کا نام و نشان بھی نہیں. آگے چلیں. اگلی آیت بڑی اہم ہے اور اس کو شروع تو کر لیں گے, شاید ختم اگلی دفعہ کریں, لیکن شروع کر لیتے ہیں. وقال, اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نجات دے دی اور قوم ششدر رہ گئی, حیران رہ گئی. حتیٰ کہتے ہیں ابراہیم کے باپ نے کہا علیہ السلام کہ ابراہیم تیرا خدا ہے بڑا طاقتور. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا, باپ بھی حیران ہوا, مانا نہیں, ایمان نہیں لایا بدبخت, لیکن اس نے کہا کہ تیرا خدا بڑا طاقتور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال, اور کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو بت پرستی ہے, بتوں کو, بت خانوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ, فی الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں. یہیں رک جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ اپنی قوم کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے, تم لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. قوم اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے اپنے بتوں کو اور اپنے زندگی کے طریقوں کو نہیں چھوڑا. جو ہمارا یہ لائف سٹائل ہے, جو ہمارا زندگی ہے, جو ہمارا جو کچھ بھی ہے, ہم نے اسی پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا, پہلی بات یہ کہی کہ یہ تمہاری یہ جو لائف سٹائل ہے, یہ تمہارے آپس میں گٹھ جوڑ ہے, یہ تمہاری آپس میں دوستیاں ہیں, ان کی عمر صرف دنیا کی زندگی تک ہے, فی الحیات الدنیا. یہ اس کی لاسٹ لمٹ ہے, یہ اس کی حد ہے. دنیا کی زندگی سے آگے یہ گٹھ جوڑ نہیں چلے گا.
یہ بات ہے جو وہ قوم کو بتا رہے ہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے. تمہاری اچھا انما جو کہا گیا ہے یہ اس کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے یہ حصر کے معنوں میں ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی تک ہی اس نے رہنا ہے، اس سے آگے اس کی عمر نہیں ہے. یہ ایک بہت محدود گٹھ جوڑ ہے. تمہارا خیال ہے بڑا کامیاب گٹھ جوڑ ہے، تو آپس میں قوم میں بڑا اتحاد ہے، وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک ڈسینٹنگ وائس جسے کہتے ہیں نا، ایک اختلاف کرنے والی آواز کو اپنی طرف سے خاموش کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں سارے اکٹھے ہو گئے. بڑا مثالی اتحاد تھا، لیکن یہ بڑا عارضی اتحاد ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائے گا. نمبر 1 صرف دنیا کی زندگی تک ہی چلے گا. تمہاری انفرادی زندگی بھی بگاڑ پر مبنی ہے، اور تمہاری اجتماعی زندگی جو تم نے بنائی ہے اس کی بنیاد بھی بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بات کہہ رہے ہیں یاد رکھیں، کسی بھی انسان کی زندگی گزارنے کا جو اصل یا زندگی میں اکٹھے ہونے کا 2-4 انسانوں کا اجتماعیت ہونے کا سوشل ان کی لائف کا بیسس کیا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کے اطاعت شعار لوگ ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں. اکثر لوگ پروردگار کو، اللہ کو خالق تو مانتے ہیں، مگر اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اپنی اجتماعی لائف میں اس کو کوئی رول دینے پر آمادہ نہیں ہوتے. مانتے تو ہیں، لپ سروس تو ہم سب پیش کرتے ہیں اللہ کو، لیکن کوئی شخص عملاً اپنے انفرادی زندگی میں بھی نہیں اطاعت کرتا. اور ہمارے جو اکٹ ہیں جتنے بھی، میں بھی اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو جو مفسرین نے لکھی ہے، وہ بھی دوسری تیسری بنیادوں پر، خاندانی بنیادیں، نسلی بنیادیں، رنگ کی بنیاد، زبان کی بنیادیں، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کی، کوئی پیشہ کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کی اس میں اکٹھے ہونے کے کئی طریقے ہیں. ان میں سے اصلی وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے. انسان، اب مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان اپنے خاندان والوں اور اپنے دوستوں کے خلاف کوئی کام کرنے سے گھبراتا ہے، اور ان کی خاطر اللہ اور رسول کے احکامات کو اور طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ خاندان میں اور برادری میں ناک کٹ جائے گی، اور دوستوں کی ملامت کا اس کو خوف ہوتا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کے لیے انگلش میں ایک لفظ ہے، اسے کہتے ہیں پیئر پریشر، PER، پیئر پریشر. پیئر کہتے ہیں ایکولز. انگلش میں ایک اور محاورہ ہے، کہیں گے نا فلاں شخص ہی واز پیئر لیس، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی برابر نہیں تھا. تو اسی طرح سے کہتے ہیں پیئر پریشر. پیئر پریشر کا مطلب ہے کہ اپنے ہمسر جو ہے آپ کے ارد گرد، دوست یار، کولیگز، ان کی ملامت کا خوف، ان کا پریشر، ان کا ایک دباؤ. تو ان وجوہات سے انسان جو ہے وہ ان کا، دوستوں کا اور خاندان والوں کا ہو جاتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور جمع بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ دوستوں اور ان دنیا کے وجوہات سے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کی محبت کی خاطر اور اللہ کی اطاعت کی خاطر اکٹھے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ پسند ہے، ٹھیک ہے. جو 2 ایسے افراد ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو 7 ٹائپس ہیں، 7 اقسام ہیں کہ جن کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ نصیب ہوگی قیامت کے دن، ان میں سے 2 وہ افراد ہوں گے کہ جو اللہ کی خاطر ملتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر الگ ہوتے ہوں گے، اور اللہ کی خاطر ان کا سب کچھ، ان کا آپس میں تعلق خالص اللہ کے لیے ہوگا، دنیاوی اغراض پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح ہی، بالکل ان کی طرح، کفار مکہ بھی شرک اور بت پرستی کی بنیاد پر اور قبیلہ پرستی کی بنیاد پر زندگی گزار رہے تھے. ان کی بھی قومی زندگی کیا تھی؟ وہ ایک قبائلی زندگی تھی. ہر قبیلہ اپنے ساتھ، اپنے ہم قبیلہ کی حمایت کرتا تھا. اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عصبیت. قریش والوں کی اپنی ایک عصبیت تھی کہ ہم قریشی ہیں، اور ہر قبیلے کی اپنی عصبیت تھی، ٹھیک ہے. اور اسی لیے، اور قریش والوں کو یہ ڈر تھا، اور پھر قریش والوں کی ایک یہ عصبیت بھی تھی کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم حرم کے متولی ہیں، اور ہم سارے قبائل کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس شخص کی بات مان لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اکیلے اللہ کی بات مان لیں گے، تو جو 360 بت تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ عرب کے مختلف قبائل کے بت تھے جن کو اعزاز و اکرام کے طور پر خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا. تو اگر ہم سارے بت نکال کے پھینک دیں گے تو پورا عرب ہمیں خانہ کعبہ سے نکال کے پھینک دے گا. وہ یہی ہوگا، اور ہوا بھی، عرب خلاف ہوا بھی، ٹھیک ہے. تو اس طرح دنیا میں کئی طرح کے اکٹھ اور گٹھ جوڑ ہوتے ہیں. اسلام ان تمام گٹھ جوڑوں کے خلاف ہے، کسی وجہ سے خلاف ہے. وہ کیوں خلاف ہے؟
اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کو اپنے خاندان سے محبت ہونی چاہیے، پسندیدہ چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان والوں سے محبت تھی، ٹھیک ہے، اپنے کزن سے، چچاؤں سے، خال ماموں سے، جو بھی ان کے رشتے دار تھے ان سے محبت فرماتے تھے، ذکر بھی فرمایا، ٹھیک ہے. کیا بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نسائی میں، یہ 2 احادیث ہے، میں آپ کو ان کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ جو شخص عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے، عصبیت کی طرف بلائے، اس کا غصہ عصبیت کے لیے ہو اور اسی میں وہ مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور یہ عصبیت ہو سکتی ہے جیسے میں نے عرض کیا، ذات پات کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، لسانی کوئی زبان کی بنیاد پر، رنگ گورے ورسز کالے، وطنیت. آج کے دور کی سب سے بڑی عصبیت کیا ہے؟ وطنیت ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے نا، اقبال کے بہت اشعار ہیں وطنیت کے خلاف. تو وطن اور قوم کی جو عصبیت ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اللہ کے یا تو آپ اللہ کے دین، اللہ پرستی کر سکتے ہیں یا وطن پرستی کر سکتے ہیں. دونوں ایک وقت آتا ہے کہ دونوں میں آپ کو چوائس کرنی پڑتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جس پرستی کو آپ اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سچویشن سامنے لے آئے گا کہ آپ کو دونوں میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے. اور یہ وطن پرستی، اس کی عمر ہارڈلی 100-125 سال ہے، 150 سال ہے. یہ 19ویں صدی کا آخر ہے. نیشن اسٹیٹ جس طرح ہم نے اس کو دیکھا ہے، یہ آج سے ایون 125 سال پہلے بھی نہیں تھی. یہ ویزا پاسپورٹ جو ہیں، یہ 1930 کی دہائی میں شروع ہوئے. ویزا اور پاسپورٹ اس سے پہلے نہیں تھے. یو کوڈ ٹریول آل اوور دا ورلڈ وداؤٹ اے ویزا اور اے پاسپورٹ. یہ چیزیں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ان چیزوں، ٹھیک ہے. اب یہ ایسی مقدس ہو گئی ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے نا. تو یہ اصل میں اس کی سب سے اہم ترین جو اس کی اپلیکیشن انہوں نے کی، وہ یہ کی کہ امت مسلمہ کو 70 ٹکڑوں میں کاٹ دیا. امت ایک تھی، بہرحال ایک خلافت تلے جمع تھی، اور اس کو 70 ٹکڑوں میں ان کفار نے کاٹ دیا. خود تو انہوں نے اپنا EU بنا لیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بنا لی. کیوں نہیں 52 اسٹیٹس بن جاتے؟ ان میں سے کئی اسٹیٹس بڑے بڑے دنیا کے ملکوں سے بڑی ہیں، ہے نا. تو خود یونائٹڈ اسٹیٹس بنا لی اور یورپین یونین بنا لی اب، اور مسلمانوں کو کاٹ کے 70 ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا. یہ بہت مشہور قانون ہے، ہم نے بچپن میں اپنی کتابوں میں پڑھا. انگریز کیا کہتا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور ان پہ حکمرانی کرو. تو وہ یہی کر رہا آج، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام اس کی جڑ پہ ضرب لگا رہے کہ یہ آپس میں یہ جو ہے، یہ دنیا پرستی کے جتنے بھی طریقے ہیں، یہ ان پر اپنی اجتماعیت کو تعمیر کرنا یہ درست نہیں. اس موضوع پہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. صرف میں عصبیت کی بات کرتا. تو کسی نے پوچھا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عصبیت یہ ہے کہ تم ظلم اور زیادتی میں اپنی قوم کی مدد کرو. جب آپ کی قوم کوئی غلط کام کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، کوئی ظلم کر رہی ہے، کوئی زیادتی کر رہی ہے، اس وقت آپ کہیں کہ میری قوم ہے، میں اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہوں کیونکہ میری قوم ہے. یہ عصبیت ہے اور یہ جاہلیت ہے. اس پہ اگر مر گئے تو جاہلیت کی موت مریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ پاک اس سے بچائے ہمیں، ٹھیک ہے. آج کے دور میں تو یہی ہے کہ جی سب سے پہلے پاکستان. اب ٹھیک ہے، ہم نے تو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ سنا تھا. وہ انہی دنوں میرا ایک کزن وہ اردن گیا کسی کام سے. ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاید آپ سنا ہوگا. وہ کہتا ہے میں ایئرپورٹ پہ اترا تو باہر بڑا سا بینر لگا تھا الاردنیہ اول. او یار، تو 2.5 میل کا اردن ہے، اتنا سا چھوٹا سا، جو ساری تاریخ میں کبھی کوئی ملک نہیں رہا، ٹھیک ہے. 20ویں صدی میں آ کے وہ اچانک ملک بنا ہے. پاکستان فار دیٹ میٹر 1947 سے پہلے تو کوئی ملک نہیں تھا، وہ اول ہو گیا. اول اللہ ہے بھائی، اللہ اول و آخر، هو الاول والآخر. ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ اللہ کو ڈاؤن کرنا تھا، نعوذ باللہ. بہرحال تو یہ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، اور درمیان میں بھی اللہ ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی ترجیح اللہ ہے. یہ آپ کی جو وطنیت ہے اور خاندان ہے اور لسان ہے اور جتنے آپ کا رنگ روپ ہے، جس مرضی بنیاد کو لے لیں، یہ آپ کی سمجھ لیں اس دنیا کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتا ہے. چند سال پیدائش ہوئی، 60-70 سال کی عمر میں آپ مر گئے، اس کے بعد آپ نے کروڑوں سال اور زندہ رہنا ہے. وہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. شاید اس کا نقصان ہو. اگر کوئی اللہ پرستی کے بجائے وطن پرستی کرتا تھا تو اس کو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا. اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید ہم اس آیت کو اگلی دفعہ مکمل کریں گے. اور بھی گفتگو ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور انبیاء کے طریقے پر رہنے کی
توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز اور جنت الفردوس میں انبیاء کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے. میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے. یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے یعنی اس کے ذوق عبادت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس سے پناہ دیتا ہوں. اس حدیث میں اہل بدعت اور اہل شرک اپنے مذمومات اور اباطیل پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا مفہوم ہی نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے بنائے فاسد کا ارتکاب کرتے ہیں. حدیث کا سیدھا اور واضح مفہوم یہ ہے کہ جب انسان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہو جاتی ہے. اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اس کے اعضاء کی نگرانی فرماتا ہے، چنانچہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. کانوں سے وہی سنتا، آنکھوں سے وہی دیکھتا، ہاتھوں سے وہی کچھ پکڑتا جو اللہ کو پسند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بھائی کوئی بات فرمانا چاہے تو ضرور کریں.